أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه حسابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العلي العظيم. نور قرآن کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور ماہ مبارک رمضان کی یہ گھڑیاں اور یہ لمحات اور ساعات اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو مبارک فرمائے اور انہیں ہمارے لیے عبادت قرار دے، اور جہاں جہاں بھی دکھی انسانیت ہے، مظلوم ہیں، مستضعفین ہیں، پروردگار عالم اس عظیم مہینے کے صدقے میں انہیں صحت دے، سلامتی دے، ان کی حفاظت فرمائے اور ظالمین اور جابرین اور مستکبرین کے شر سے
انہیں محفوظ فرمائے، اور بالخصوص تمام عالم انسانیت کو اس تکفیری شر سے اللہ سبحانہ و تعالی سارے انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان تمام بشریت کے لیے نور ہدایت ہے، نور بندگی ہے، نور قرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ ماہ مبارک رمضان اللہ کی ساری مقدس کتابیں ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئی۔ یہ شرف ہے اور یہ عزت ہے، یہ آنر ہے اس مہینے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرار دی ہے، اور تمام مسلمانوں کو بالخصوص اس بات کے لیے متوجہ کیا ہے، اس پاک مہینے کی حرمت کا، عظمت کا، بھرم کا، ویلیوز کا خیال رکھیں۔ اور اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رؤیت ہلال کے سلسلے میں دعا ہے کہ جس میں فرمایا کہ پروردگار اس مہینے میں تو ہمیں سلامت رکھ اور اس مہینے کو ہم سے سلامت رکھ، یعنی بڑی اہم چیز ہے کہ ایک انسان سوچے اپنی سلامتی۔ ظاہر ہے کہ سلامتی اگر انسان کی نہیں ہے، صحت انسان کی نہیں ہے، تندرستی انسان کی نہیں ہے، تو انسان کے عبادت، انسان کی راز و نیاز، انسان کی مناجات میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ پروردگار ہمارے ہاتھوں سے بھی اس ماہ مبارک رمضان کو سلامت رکھ، کہ یہ مجروح نہیں ہونے پائے، یہ زخمی نہیں ہونے پائے، اس ماہ مبارک کی شہادت نہیں ہونے پائے۔ ہمیں اس کا بھرم، اس کا تذک، اس کا احتشام، اس کا احترام کرنے کی تو توفیق عنایت فرما۔ اور اولیاء خدا کی مہینہ ہے یہ، اولیاء خدا کی عید اس کو شمار کیا گیا، عید اولیاء، یعنی ماہ مبارک رمضان یہ اولیاء خدا کے لیے عید ہے۔ ہم نے ان جو چند ہمارے پروگرامز ہوں گے ماہ مبارک رمضان میں نور قرآن کے حوالے سے، وہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ آخری پارہ، اس کی جو صورتیں ہیں، اس کا ایک مختصر سا خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے کہ ان صورتوں کے محاسن کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں، مطالب کیا ہیں، مضامین کیا ہیں۔ تو آج ہم نے سورہ مبارکہ نبا، اس سے جو 30ویں پارے کی پہلی سورہ ہے، سورہ نبا ہے، سورہ مبارکہ نبا، یہ مکی سورہ ہے، اور اس کی 40 آیتیں ہیں، اور 30ویں پارے کا آغاز اسی سورہ سے ہوتا ہے۔ اور اس کے اگر آپ خد و خال کو دیکھیں، نقوش کو دیکھیں، تو اس بات سے پتہ چل جاتا ہے کہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا۔ آپ اگر اس سورہ کی جو لب و لہجہ ہے اور اس کے جو حالات ہیں، واقعات ہیں، اس میں اگر آپ ایک انسان دیکھنا چاہتا ہے تو تقریباً اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اس سورہ کو۔ پہلا جو اس کا حصہ ہے، ایک بڑے عظیم حادثے کی طرف اور قیامت کے اس منظر کی طرف، اور اس قیامت خیز جو سلسلہ ہے اس کی طرف انسان کو متوجہ کیا، اور کہا سوال کیا گیا، گویا ایک استفہام کے طور پر سوالیہ انداز کے ساتھ، عما یتساءلون، کس چیز کے متعلق یہ سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے متعلق یہ سوال کرتے ہیں۔ وہ بڑی خبر کیا ہے؟ نبأ عظیم کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ پہلا حصہ ہے کہ انسان کو بیداری کی طرف سوال جب کیا جاتا ہے تو انسان کیا ہے کہ ایک دفعہ بیدار، سوال انسان کو بیداری کی منزل پر لے کے آتا ہے۔ انسان ایک دفعہ اپنے آپ کو اویکننگ جو پوزیشن ہے اس میں لے کر آتا ہے۔ عما یتساءلون، کس چیز کے متعلق یہ سوال کر رہے ہیں؟
عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے متعلق سوال کر رہے ہیں، بڑی خبر سے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ یہ پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ خدا کی قدرت کے جو مظاہر ہیں اس سلسلے میں ہے، یعنی مظاہر قدرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، یہ زمین دیکھیں، یہ آسمان دیکھیں، یہ ہم نے دیکھیں اس زمین پہ پہاڑ خلق کیا ہے، انہیں ہم نے اوتاد قرار دیا ہے، سبعا شدادا، یہ بڑے بڑے وہ آسمان دیکھیں، انسانوں کی زندگی کے چند نمونے اگر آپ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ عطائیں، وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ آپ کو اس سورہ کی اندر جو ہے نا وہ وجود ملیں گی، اور قیامت سے متعلق جو دلائل ہیں وہ آپ کو اس سورہ مبارکہ میں جو ہے نا وہ ملیں گے۔ اور تیسرا حصہ اس سورہ کا وہ یہ ہے کہ اس میں قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، سائنز آف دا ڈے آف ججمنٹ، سائن آف دا ڈے آف ریکننگ، اس سلسلے میں جو نشانیاں ہیں، جو علامات ہیں۔ پتہ ہے آپ کو کیا ہوگا کہ جب ایک سور پھونکا جائے گا، اس دفعہ لوگ اپنی قبروں سے جوک در جوک نکل کر میدان محشر کی طرف آئیں گے۔ ساری کی ساری وہ جو نشانیاں ہیں قیامت سے متعلق، دا ڈے آف ججمنٹ، اس کے متعلق تیسرا حصہ ہے اس میں چوتھا حصہ پھر ان سرکشوں کے بارے میں، ان طاغوتوں کے بارے میں، ان مستکبرین کے بارے میں ہے کہ جو اللہ کے عذاب کہ جن کو گھیرے ہوئے، یہ مت سمجھیں کہ ان ربک لبالمرصاد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ ہاتھ لگائے ہوئے بیٹھا ہے، اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ مظالم کر رہے ہیں، ظلم ڈھا رہے ہیں، بربریت کر رہے ہیں، سروں کو کاٹ رہے ہیں۔ آج بھی اگر دیکھیں اس وقت عراق کی جو صورتحال ہے، یہ جو تکفیری ٹولہ ہے اس وقت، اس کی صورتحال کیا ہے، یہ سارے جو سرکش ہیں اس وقت، اور ان کی جتنی سپورٹ کرنے والے ہیں یہ سارے وہ سرکش ہیں، یہ سارے وہ طاغوت ہیں، یہ ساری جتنی بھی ایروگنس ہیں، یہ ایروگنس پاور، یہ ساری کے ساری اسی میں شامل ہیں۔ ان کے لیے عذاب کے متعلق اسی سورہ میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے متعلق بھی بتایا گیا کہ یہ سرکش، یہ نہ سمجھیں کہ ہاں یہ سرکشی کر رہے ہیں، بربریت کر رہے ہیں، اور یہ ظلم اور جبر اس طرف آ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، ایسا نہیں ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مہلت اس لیے دی تاکہ یہ اور گناہ کریں، تاکہ انہیں اور مزید سزا دی جائے، اس وجہ سے ہے۔ یہ کوئی ان کے لیے خوشخبری نہیں ہے، اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے، امہال دے رہا ہے، اللہ اپنے عذاب کو ڈیلے کر رہا ہے۔ اس کا ڈیلے کرنا، اس کا عذاب کو امہال کرنا، مہلت دینا، اس بات کے لیے نہیں ہے کہ اللہ پسند کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ جن لوگوں نے آیات پروردگار کا مذاق اڑایا ہے، جن لوگوں نے آیات پروردگار کا انکار کیا، ان کے لیے یہ جو امہال ہے، مہلت دی جا رہی ہے، اور ان پہ جلد عذاب نہیں کیا جا رہا ہے، یہ ان پہ تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب کرے، اس لیے ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خبر نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، نہیں جانتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا صورتحال بن رہی ہے۔ اللہ کو خبر ہے سب چیزیں۔ اس وقت جو شام کی صورتحال ہے، عراق کی صورتحال ہے، وہاں پہ یہ تکفیری گروہ کس طرح ایکٹیو ہے، اس کی سپورٹ کرنے والے، مگر یہ ٹینک ویسے آ جاتے ہیں، یہ توپیں ویسے آ جاتی ہیں، یہ مارٹر بم ویسے ہی آ جاتے ہیں۔ یعنی کون ان کی سپورٹ کرنے والا ہے، کہاں سے انہوں نے، کس نے انہیں ٹرین کیا ہے، ان کی ٹریننگ کہاں پہ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ سارے کے سارے یہ جتنے طاغوت ہیں، یہ سارے سرکش ہیں، ان کے لیے عذاب کے متعلق بتایا گیا، فرمایا گیا کہ یہ لوگ مت سمجھیں کہ اسی طرح دندناتے پھریں گے، نہیں، ان کے لیے اللہ نے ایک سخت قسم کا عذاب ہے وہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ چوتھا حصہ ہے۔ پانچواں حصہ اس میں مومنین کے لیے ہے کہ جہاں پہ جنت کی انہیں تشویق دی گئی ہے، نعمتوں کی اور تشریح کی گئی ہے یہاں پہ، یعنی یہ حصہ بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اور اس کا چھٹا حصہ جو آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ جو شدید خوف
ان کافروں پر اور ان منافقوں پر ہوگا، ان کے لیے جو المناک ان کی سرنوشت ہے، اور کہیں گے کہ ہاں کنت ترابا، کاش میں جو ہے نا وہ مٹی ہوتا. یعنی کیا ہے، دنیا میں بو تراب کو چھوڑا. تو اس وجہ سے ان کا جو نتیجہ ہے اس کفر اور الحاد کی صورت میں ہے، ریجیکشن آف گاڈ، اس صورت میں ان کا وہ کیا ہیں، یہ سارے کے سارے خوف میں ہوں گے، ہراس میں ہوں گے، پشیمانی میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے. کون سے لوگ؟ یہ سارے جو کافرین ہیں، سارے منافقین ہیں. اور اسی سے اس سلسلے کا جو اختتام ہوتا ہے وہ اسی طرح ہے کہ اس کو جوڑ دیا گیا کہ وہ کفار کیا ہیں، مشرکین، منافقین، اور یہ کہیں گے کاش جو ہے نا ہم کیا ہے، تراب، یاد نہیں تنی کنت ترابا، کاش ہم جو ہے نا تراب ہوتے. تو حقیقت بات یہی ہے کہ اس سورے کا جو پورا جو ماحصل ہے ولایت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ولایت کے ساتھ. اور اسی لیے ہے کہ فرمائے گا اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا. یہ کیا ہے کہ کس چیز کے متعلق؟ نبأ عظیم، سب سے جو بڑی خبر ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی خبر. اس وجہ سے کہ سب سے بڑی خبر جو اللہ سبحانہ و تعالی نے روایات میں بھی ہے کہ سب سے بڑی جو خبر ہے، کہ جس کو خبر کہا جائے، بگ نیوز جس کو کہتے ہیں، سب سے بڑی the greatest نیوز جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس کائنات کی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. سب سے بڑی خبر، وہ خبر عظیم کیا ہے؟ انسان اگر اس پہ سوچے اس بارے میں، حتیٰ کہ جو خبر عظیم، ہم نے اپنی جو کتاب ہے اس کا نام بھی اسی سورہ نبأ کی تفسیر ہے، ایک پوری کتاب کہ جس میں ہم نے یہاں پہ اس کے جو شواہد ہیں اس سلسلے میں جہاں تک ہے کہ یہ خبر کہ جو نبأ عظیم ہے، کہ جسے بڑی خبر کہا جاتا ہے، کہ وہ کیا ہے. تو اس میں حتیٰ کہ وہ لوگ کہ جو دشمنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو نبأ عظیم ہے، اس نبأ عظیم سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں. سب سے بڑی جو خبر، وہ خبر ولایت ہے، ولایت ہے. اب اس صفحے پہ آ جائیں، صفحہ نمبر 55 پہ ایک مفصل کہ جو یہ اشعار ہیں کہ جو بدترین دشمن ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بدترین دشمن، اس کے اشعار ہیں جن میں سے ایک حصہ هو النبأ العظیم وفلک نوح، هو النبأ العظیم وفلک نوح وباب اللہ وانقطع الخطاب. ہم ان اشعار کو انشاءاللہ ایک مختصر سی بریک ہے، اس کے بعد آپ کی خدمت پیش کر